اسی پر زندگی گزارنے کا موقع دینا اسی پر بہت بات ہے. ہمارے ساتھ کسانہ کانفرنس ہے اور بڑے اہم مقام پر ہے. میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے اس وقت جو مسائل ہمیں درپیش ہیں قومی سطح پر دینی جدوجہد کے حوالے سے اور اس مورچے کے حوالے سے، اس جیسے مورچوں کے حوالے سے جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ان کی ایک فہرست کرنا چاہتا ہوں. ہم کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، کس لیول پر ہیں، ایک فہرست کر سکوں گا کہ ہمیں کن مسائل کا سامنا ہے، اور پھر اپنی فکر اور سوچ کے مطابق اس کی وجہ کروں گا کہ ہم پھنسے ہوئے کیوں ہیں، اور پھر فیصلہ آپ کو کیوری پر چھوڑ کر ہمیں اس وقت پاکستان میں سب سے پہلا مسئلہ درپیش ہے. اس سے پہلے ہم کہا کرتے تھے دستور کی بالادستی، دستور کی پاسداری. طویل جدوجہد کے بعد ہم نے سن 73 میں ایک متفقہ دستور حاصل کیا تھا، تیار کیا تھا، نافذ کیا تھا، جو دینی مکاتب فکر کے درمیان بھی متفقہ تھا، سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی متفقہ تھا، علاقائی قومیتوں کے درمیان بھی متفقہ تھا، اور پوری قوم اس وقت متفق تھی، اور اصولی طور پر اب بھی متفق چلی آ رہی ہے الحمدللہ. لیکن میں محسوس کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ میری بات غلط کرے، ہم اب تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دستور کی بالادستی قائم ہونی چاہیے، دستور کی عملداری قائم ہونی چاہیے، اور تمام اداروں اور طبقات کو دستور کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہمارا اصولی موقف ہے دستور کے مطابق ملک کا نظام چلنا چاہیے، دستور کی بالادستی قائم رہنی چاہیے، اور تمام اداروں کو وہ زمین کے ہوں یا خلا کے دستور کے دائرے میں رہنا چاہیے. یہ بات ہم تک کہہ رہے ہیں، لیکن میں نہائی تکلیف کے ساتھ میں اپنے کرب کا اظہار نہیں کر سکتا کہ میں کچھ دنوں سے جو محسوس کر رہا ہوں کہ اب ہمیں دستور کی بقا اور تحفظ کی بات کہنا پڑ رہی ہے، اور شاید ایک سیاسی کارٹون کے طور پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید ہمارا اگلا سب سے بڑا نعرہ اور سب سے بڑی جدوجہد کا عنوان شاید یہی ہے. ان مقامات پہ میری نظر ہے جہاں سے دستور کو سبوتاژ کرنے کی آوازیں اٹھ رہی، بات کی جا رہی ہے، ذہن سازی کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے دونوں طرف سے، ان حلقوں کی طرف سے بھی جو دستور کو قائم نہیں دیکھنا چاہتے، اور بدقسمتی سے ان حلقوں کی طرف سے بھی جو دستور کی مذہبی دفعات پہ اور اسلامی شقوں پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر کے اس لیول، اس سائڈ سے بھی دستور کی رٹ کو چیلنج کرنے کے پروگرام رکھتے ہیں اور کر رہے ہیں. مجھے دونوں طرف سے دستور کو خطرہ نظر آ رہا ہے. اللہ میری بات غلط کرے، اللہ میری بات غلط کرے، اللہ میری بات غلط کرے، لیکن شاید اب ہمیں قومی سطح پر سب سے بڑی جنگ دستور کے تحفظ کی لڑنی پڑے. میں آپ سے احرار کے فورم پر کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے ابھی سے کریے. دستور ہمارے ملک کی وحدت کی علامت ہے، ہمارے اسلامی تشخص کی علامت ہے، ہمارے ایمانی جذبات کی علامت ہے. خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ ادھر سے بھی اس کو نقصان پہنچ گیا تو شاید عالم اسباب میں ہم دستور جیسی کسی دستاویز پر پھر یہ قوم متفق نہ ہو سکتے. پہلی بات ہے. دوسری بات ہمیں درپیش ہے جو بڑا مسئلہ عالمی سطح پر
عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی دفعات کا مسئلہ میں درپیش ہے. ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، UN کے ادارے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم سے یورپی یونین مطالبہ کر رہی ہے، ہم سے IMF مطالبہ کر رہی ہے، ہم سے بین الاقوامی ادارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف جو دستوری اور قانونی فیصلے ہیں وہ فیصلے یا واپس لیے جائیں یا کم از کم غیر مؤثر بنائے جائیں. یہ مطالبہ ہم سے جاری ہے، عالمی سطح پر جاری ہے، بین الاقوامی اداروں کی طرف سے جاری ہے. اور الحمدللہ 2 مسئلے ایسے ہیں جس پر یہ قوم کسی کی بات نہیں سن رہی، نہ اقوام متحدہ کی سن رہی ہے، نہ یورپی یونین کی سن رہی ہے، نہ ایک تحفظ خالصۃ نبوت کا مسئلہ اور دوسرا ناموس رسالت کا مسئلہ. الحمدللہ. اور یہی آخری سہارا ہے میرے جیسے کارکنوں کا کہ کوئی ہماری آخری دفاع ایسی ہے جس کو کوئی کراس نہیں کر پا رہا. اللہ اس دفاعی اعلان کو سلامت رکھے. ہمیں درپیش ہے مسئلہ قادیانیوں کے حوالے سے ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، مسلسل تقاضا ہے. سن 74 کے بعد سے یہ تقاضے جاری ہیں. کئی دفعہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی ہوئی ہے، کئی فیصلے ہوئے بھی ہیں، لیکن آپ حضرات کی بیدار مغزی اور بیداری کے عمل نے رکاوٹ ڈالی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی عوام کے جذبات، ہمارے ایمانی غیرت اور اہمیت ایسی کسی بھی کوشش کی راہ میں رکاوٹ پڑے. ناموس رسالت کے مسئلے پر یہ وہی صورتحال ہے، وہی تقاضے ہیں، بلکہ اب تو یہ تقاضا بڑھ گیا ہے. پہلے یہ تھا کہ توہین رسالت پر موت کی سزا کا قانون ختم کیا جائے، موت کی سزا ختم کی جائے. اب یہ قدم آگے بڑھ کر کہ موت کی سزا ہی ختم کی جائے. اب ہم یہ مطالبہ ہے کہ موت کی سزا ہی سر سے ختم کی جائے، وہ قصاص میں ہو، وہ رجم میں ہو، وہ توہین رسالت میں ہو، وہ کسی اور جرم میں ہو، سرے سے موت کی سزا ہی ختم کی جائے. یہ ہم سے مطالبہ دباؤ شرائط کے ساتھ، یعنی آپ اندازہ کریں ہم ایک عرصے سے اس دباؤ کا شکار ہیں کہ موت کی سزا ختم کرو تو یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں. سودے کا لین دین تجارتی مراعات مشروط ہے کس کے ساتھ؟ موت کی سزا ختم کریں. ہم اس مقام پر. چوتھا مسئلہ ہمیں درپیش ہے، شروع سے خاندانی نظام کا مسئلہ ہمیں درپیش ہے. ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، اس کو مشرقی کلچر کہہ لیں، پاکستانی کلچر کہہ لیں، مسلم کلچر کہہ لیں، کوئی بھی عنوان دے دیں، ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، چلی آ رہی ہے، ہم اس سے قائم ہیں اور اپنی ثقافت اور تہذیب سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہیں ہوں گے. لیکن خاندانی نظام میں مسلسل قوانین میں ترامیم کے ذریعے ہمارے سسٹم کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے. سن 62 میں پہلا قانون آیا تھا، پھر قوانین آ رہے ہیں. ابھی ایسے مثال کے طور پر کرنا چاہوں گا، تفصیل کا موقع نہیں ہے. عنوان کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے گھریلو تشدد کے خاتمے کے عنوان سے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ قانون منظور ہوا ہے، نافذ ہو گیا ہے. اس کی باقی تمام شکوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں صرف ایک مثال کے طور پر بات کروں گا. گھریلو سسٹم ہے، خاندان ہے، میاں بیوی ہے. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہوتے، ہوتے ہی نہیں ہوتے. میاں بیوی کے جھگڑے کو ایک حل کرنے کا ایک پروسیس قرآن پاک نے وضاحت سے دے دیا. ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے
تو قرآن کہتا ہے یہ جھگڑا عدالتوں بازاروں میں نہ لے جاؤ، گھر میں طے کرو یار، عدالتوں وقت سیکھو، گھر والے طے کرو یار، خاندان کے اندر طے کرو، ایک نمائندہ اس کا ایک نمائندہ اس کا بیٹھ کے طے کرو۔ یہ جو پروسیس قرآن پاک نے دیا کہ میاں بیوی کا کوئی جھگڑا اور تنازع باہر لے جانے کی بجائے گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری میں، گھر کے ماحول میں طے کیا جائے، یہ سارا پروسیس ختم کر دیا گیا ہے۔ اب میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو ہمارا قانونی پروسیس کیا ہے کہ بیوی نے تھانے دار کو ایس ایچ او کو فون کرنا ہے، ایس ایچ او نے پہلے خاوند کو گرفتار کر کے قرار ڈالنا ہے، اس کے بعد پوچھنا ہے جھگڑا کیا تھا۔ پورا خاندانی نظام ہمارا تتر بتر کر دیا گیا۔ اور یہ جو ٹرانسجینڈر پرسن کا قانون ہے، ایکٹ ہے، ایکٹ نافذ ہے، 18 سے نافذ ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ 18 میں نافذ ہوا تھا تو اب تک خاموشی کیوں ہے؟ ہماری تکنیک یہ ہے، اس بل سے آپ اندازہ کر لیں، بل سینٹ میں، قومی اسمبلی میں 17 میں پیش ہوا تھا، 18 میں دو جماعتوں کے نمائندوں نے، جمیعت علماء اسلام کی نمائندہ نعیمہ کشور نے اور جماعت اسلامی کی نمائندہ عائشہ سید نے دونوں پر بڑی مضبوطی سے مخالفت کی تھی، لیکن یہ قانون پاس ہوا ہے آخری سیشن میں، اور اس کے 2 گھنٹے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے، اور پھر ملک میں الیکشن کا کھڑا ہو گیا ہے، اور ساری باتیں الیکشن کے خلاف منسوخ ہو گئی۔ یہاں یہ تکنیک اختیار کی گئی جس کو کوئی بات نہ کر سکے، جو پٹ کھلتے گئے پھر پتہ چلتا گیا یار یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اب اس کے پٹ کھولوں گا تو وقت نہیں ہے، لیکن میں ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ کیا ہے، 2 لفظوں میں اثر ہوا۔ عنوان کیا ہے؟ جو بیچارے معذور ہیں، ہمارے خواجہ سراج میں خونسا جسے کہتے ہیں، جو اوریجنل ہے وہ تو معذور ہے، لیکن کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں اوریجنل خواجہ سراج کتنے ہیں؟ اوریجنل خونسا مشکل اور متخنصین کی تعداد میں کیا تناسب ہے؟ اوریجنل کتنے ہیں اور بننے والے کتنے ہیں؟ یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن جو اوریجنل ہے مانتے ہیں، وہ معذور طبقہ ہے کہ شریعت نے اس کا حل نکالا کہ جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں وہ مرد شمار ہوگا، جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہے وہ عورت شمار ہوگی، صاف صاف موجود ہے احکام شریعہ میں۔ جو خونسا مشکل ہے، جس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے بارے میں بھی فقہاء نے احکام دیے ہیں، لیکن میں نے اس سے ایک مجلس میں ڈاکٹر صاحبان کی مجلس سے میں نے سوال کیا، لیکن باقی مسائل میں میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، یہاں میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ باقی معذوریوں کو میڈیکل آپریشن کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا شور بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ سادہ سا مسئلہ ہے، تو لاکھ میں 2 آدمی ہوں گے، ان کا حل اگر مسئلے کا حل ہے تو سادہ سا حل ہے۔ تو جو چند افراد 100-200 ملک میں ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن کیا میڈیکل والے فوت ہو گئے ہیں؟ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں، میڈیکل حل نکالو اس کا پوری قوم کو۔ لیکن ہوا کیا ہے، چند خواجہ سراؤں کے مسئلے کو بنیاد بنا کر کہ ہم نے ان کی معذوری کو اور ان کی مجبوری کو ڈسکس کرنا ہے، پوری قوم کو خواجہ سرا بنانے کا پروگرام دیا۔ عنوان یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے، اور پریکٹیکل کیا ہے کہ پوری قوم کو خواجہ سرا بنانے کا ایجنڈا دے دیا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق ملک کا کوئی بھی شہری نادرہ سے خود کو مرد اور عورت رجسٹر کروا سکتا ہے، عورت خود کو مرد رجسٹر کروا سکتی ہے، اور نادرہ پابند ہے کہ جو وہ حلفیہ بیان دے اس کے مطابق رجسٹر کرے۔ کوئی یہ میں نے اس کے عنوان کیا ہے، مسئلہ کیا ہے
میں نے عرض کیا تھا کہ خاندانی نظام ہمارا 62 میں اس کو چھیڑنا شروع کیا تھا، اور چھیڑتے 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 اب اس مقام پہ آ گیا ہے کہ مرد اور عورت کی جنسی مشکوک ہو گئی ہے، اور پوری قوم کو خواجہ سرا بنانے کا ایجنڈا قوم کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ میں نے کتنی باتیں عرض کی ہے، ختم نبوت کے قوانین، ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون، خاندانی نظام، اب میں ہوں گا اوقاف۔ ہمارے یہاں انگریزوں کے دور میں بھی جب انگریز نے برطانوی حکومت نے یہاں قبضہ کیا تھا 1857 میں، پرانے اوقاف کے قوانین منسوخ کر دیے تھے، نئے اوقاف کے قوانین نافذ کیے تھے۔ تو میں یہ تاریخی حقیقت عرض کرنا چاہوں گا، آزادی کی جنگ تو لڑی تھی علماء نے، دینی جماعتوں نے، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ مسلمانوں کے تشخص کی جنگ، اوقاف کی جنگ اور مسلمانوں کے اپنے معاملات میں شریعت کے قوانین کی جنگ، یہ سرسید نہیں، سرسید مسلمان الگ قوم ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی زبان ہے، وہ محفوظ رہنی چاہیے۔ اور اوقاف کی میں بات، ریکارڈ کی بات سامنے لانا چاہوں گا، آپ نے پڑھی ہوگی، سب جانتے ہیں یہ بات کہ اس ملک میں مسلمانوں کے اوقاف مسلمانوں کے مذہبی قوانین کے دائرے میں رہنے چاہیے۔ یہ لڑائی لڑی ہے سر سید احمد خان نے، نصرت سمیع علی نے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح۔ میں آج بھی وہ تقریر پڑھ گیا ہوں، وائس رائے کی پریوی کونسل میں قائد اعظم کی تقریر ہے کہ ہم اپنے خاندانی اور اوقاف کے معاملات میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سارے مسائل شریعت کے قانون کے مطابق طے کیے جائیں۔ انگریزوں نے یہ حق دیا تھا ہمیں کہ وقت کے مسائل شریعت کے مطابق ہوں گے، خاندانی نظام کے مسائل شریعت کے مطابق ہوں گے، انگریزوں نے یہ حق دیا تھا۔ آج میں بڑے دکھ کے ساتھ رکھوں گا کہ اوقاف ایکٹ کے تحت وہ آزادی، مذہبی آزادی اور وقت کا تحفظ جو انگریزوں نے دیا تھا، اس اوقاف ایکٹ نے ہم سے چھین لیا۔ اس اوقاف وہ حقوق جو سر سید احمد خان نے، نصرت سمیع علی نے اور قائد اعظم مرحوم نے جنگ لڑ کے دیے تھے کہ ہمارے اوقاف کے قوانین شریعت کے مطابق ہوں گے، ہمارے خاندانی قوانین شریعت کے مطابق ہوں گے، آج گھریلو تشدد کے خاتمے کے عنوان سے اور اوقاف ایکٹ کے حوالے سے وہ تمام مذہبی آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں، اور ہم اور کچھ تماشا نہیں، یہ ہوا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے۔ میں ایک مسئلہ اور آپ کا زبردست لمبی ہے، پاکستان بنتے ہی طے ہوا تھا اور اعلان قائد اعظم مرحوم نے کیا تھا، اسٹیٹ بینک کے افتتاح میں کیا تھا کہ ہمارا ملک کا معاشی نظام مغربی اصولوں پر نہیں ہوگا، اسلامی اصولوں پر ہوگا، ریکارڈ پر ہے۔ پھر ہمارے ملک کے ہر دستور نے وعدہ کیا کہ ہم سودی نظام سے ملک کو نجات دلائیں گے۔ 73 کے دستور نے گارنٹی دی کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم عرصے میں سودی نظام کو ختم کرے۔ پھر سودی نظام کی تعیین، متبادل صورت سارا سسٹم مکمل کیا اسلامی نگرانی کونسل نے۔ اس کے مطابق وفاقی شرعی عدالت نے سودی قوانین کے خاتمے کا فیصلہ دیا، متبادل قوانین دیے، پورا سسٹم دیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کی بنیاد پہ اس کو قائم رکھا اور اس پہ فیصلہ دیا کہ ہم ختم کریں گے۔ اس کے بعد رسانی کی اپیل ہوئی، دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں گیا، دوبارہ وفاقی شرعی عدالت نے 19 سال کے بعد فیصلہ دیا کہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ 19 سال کے بعد فیصلہ دیا کہ فیصلہ ٹھیک تھا، اور حکومت سے کہا کہ سودی نظام ختم کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے
ٹاسک فورس قائم ہوئی ہے، کس نے کی ہے؟ ٹاسک فورس قائم ہوئی ہے، وزیر اعظم مختار نے کی ہے، لیکن میں بڑے تعجب سے بات کہوں گا، میں نے ٹاسک فورس کی ایک اہم ادارے کو خط لکھا کہ جناب آپ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے ٹاسک فورس کا بھی حصہ ہیں اور آپ نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے اسٹے بھی لے لیا ہے. وہی عمل درآمد کی جیل سے بیٹھے ہیں، وہی اسٹے لے کے عدالت میں کھڑے ہیں اور دوبارہ دائر مجھے مدد کے لیے میں نے صرف ایک جھلک عرض کی ہے. میں 5-6 باتیں میں نے کی ہے، باقی 5-6 پھر صحیح، لیکن ایک کی وجہ ہے. ایک سیاسی کارکن کے طور پر، مذہبی کارکن کے طور پر اس کی وجہ میں کیا سمجھتا ہوں اور کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، ہمارے قومی ادارے، مجھے معاف کیجیے سخت بات کرنے لگا ہوں، ہمارے ریاستی ادارے ٹوٹل کسی استثنا کے بغیر نہ اسلام کے نظام میں سیریس ہے، نہ سود کے خاتمے میں سیریس ہے، نہ قومی خود مختاریت. ہمیں کچھ دلچسپی نہیں ہے، ہم گن کا پاؤں پالیسی پہ چل رہے ہیں اگھا کے دم پر. تمام ریاستیں، میں کسی ادارے کو استثنا نہیں کرتا، اگھا کے دم میں وقت گزارو. پہلی بات یہ سیریس نہیں ہے، ہم کیوں جی کسی مسئلے میں سیریس ہیں. ہماری سنجیدگی یہ ہے کہ ہم ٹاسک فورس میں بیٹھے ہیں اور اسٹیٹ کی اپیل پہ بھی کھڑے ہیں. ہماری سنجیدگی کا حال یہ ہے. اور دوسری بات بیرونی مداخلت، ہم نے جتنے اس قسم کے کام کیے ہیں بیرونی مداخلت پر کیے ہیں. ختم الوقت کے قوانین کے ختم کرنے کے لیے اندر سے آواز نہیں، باہر سے کیوں جی بیرون تو بہت ناموس رسالت کے قوانین کو جس خطرے کا سامنا ہے وہ اندر سے کہ باہر سے. خاندانی نظام کے حوالے سے جو قوانین آئے ہیں یہ ہم نے طے کیے کہ باہر سے آئے ہیں. اور اوقات ہیں یا باہر سے آئے ہیں، کیٹیگری بھیجے ہیں. گھریلو تشدد کا قانون سیدھا نہیں بھیجا ہے، اسٹیٹ بینک کو بیرونی نگرانی میں دینے کا قانون IMF نے بھیجا ہے. بیرونی مداخلت ہے مسلسل جو ہمارے قوانین کا حلیہ بگاڑتی جا رہی ہے. اس لیے میں یہ کروں گا، ہمیں اب ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے بڑی جنگ بیرونی مداخلت کے خلاف لڑنی ہوگی. ہماری ملک کی قانون سازی بیرونی مداخلت سے پاک ہونی چاہیے، ورنہ دستور کی بالادستی بھی سوالیہ نشان ہے اور ملک کی خود مختاری بھی سوالیہ نشان ہے. ہمیں دستور کے تحفظ کے لیے، دستور کی بالادستی کے لیے، بیرونی مداخلت کے خاتمے کے لیے، بیرونی مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا. تمام طبقات کو، تمام جماعتوں کو، تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ ایسٹ انڈیا کمپنی سب کچھ بہا کے لے جائے گی. اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا